یوم عرفہ سے 2 دن پہلے ایک بھائی نے یہ دل کو چھو لینے والا واقعہ شیئر کیا۔ بالکل ایک سال پہلے کی بات کہ میرے سپر مارکیٹ میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی، اور وہ آگ، اللہ اکبر، میرے دکان کی 1/4 سے زیادہ جو اس میں ساز و سامان تھے، مال تھا، سب کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اور یہ واقعہ یوم عرفہ سے صرف 2 دن پہلے پیش آیا۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میری حالت کیا تھی۔ عید الاضحیٰ قریب تھی، مگر میری دکان، میرا سامان، میرا کاروبار سب تباہ ہو چکا تھا۔ نہ کوئی عیدی، نہ کوئی خوشی، نہ مسرت، صرف غم اور پریشانی، قرض کا بوجھ، سامان برباد ہونے کا وہ ٹینشن، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کروں کیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میری شادی کو صرف 2 مہینے ہوئے تھے۔ جلا ہوا مال تقریباً $15,000 کے برابر تھا۔ اب میں سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں، اس نقصان کی بھرپائی، اس نقصان کی تلافی کیسے ہو، کیا کروں کہ میں پھر سے اتنا مال اکٹھا کر لوں اور اپنے جلے ہوئے سامان کی جو نقصان ہے اس کی تلافی کر لوں۔ میں سوچتا رہا، کافی ٹینشن، کافی بوجھ میرے ذہن پہ۔ سوچتے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا میں اپنی نئی نویلی دلہن سے کہوں کہ اپنا سونا بیچ دے، یا میں کسی سے قرض لے لوں یا میں اپنا سونا بیچ دوں۔ آخرکار میں نے سوچا کہ دوستوں سے قرض لینا بہتر ہے، مگر جب بھی کسی دوست سے بات کی وہ یہی کہتا، عید قریب ہے، معاف کرنا، اس وقت مدد نہیں کر سکتا، خود میرے گھر پہ اتنی ذمہ داریاں ہیں، عید کی، عید بعد دیکھتے ہیں۔ 2 دن اسی حالت میں گزر گئے، ذہنی دباؤ اور مایوسی کے ساتھ بمشکل $800 جمع کر پایا، جو میرے نقصان کے مقابلے میں ایک قطرہ بھی نہیں تھے۔ اس رات میں گھر واپس جا رہا تھا، راستے میں پڑوسی ملا، کہنے لگا، عید مبارک بھائی، کل روزہ نہ بھولنا، کل روزہ رکھنا۔ میں نے دل میں سوچا، روزہ؟ اس حال میں مجھے اکیلا چھوڑ دو، دیکھ نہیں رہو میری پریشانی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرا کتنا نقصان ہوا، کتنا ٹینشن میں ہوں، ذہنی دباؤ کتنا ہے؟ اور میں روزہ رکھوں ابھی؟ میرا حال دیکھو، چھوڑ دو مجھے اکیلا۔ میری بیوی نے میرا دل ہلکا کرنے کے لیے کہا، تھوڑی دیر چہل قدمی کرتے ہیں۔ ہم باہر نکلے، مگر میرا دل غم سے بوجھل تھا۔ میں کسی چیز سے لطف نہیں اٹھا پا رہا تھا، مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ پھر چہل قدمی کر کے جب میں گھر واپس آیا تو وہ بولی، چلو سحری کی تیاری کرتے ہیں، فجر کا وقت قریب ہے، سحری کی تیاری کرتے ہیں، روزہ رکھیں گے۔ میں نے تلخی سے جواب دیا، سخت لہجے میں جواب دیا، سحری؟ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ کل یوم عرفہ ہے۔ تم اور میں جیسے 2 مختلف دنیاؤں میں جی رہے ہیں، کیا سحری، کیا عرفہ؟ کیا تمہیں ہماری حالت نظر نہیں آ رہی؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا میں کس حال میں، کس ٹینشن میں ہوں؟ اس نے نرمی سے کہا، بڑی پیار سے، کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ جو نقصان ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا، اس میں ہماری بھلائی ہے۔ آپ زیادہ غمگین نہ ہوں، زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اپنے ذہن پہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ، لیکن روزہ ضرور رکھیں، ہم ضرور روزہ رکھیں۔ اس نے اصرار کیا، بار بار اس نے کہا، اور ہم نے نیت کر کے روزہ رکھ لیا۔ افطار کے وقت وہ بولی، اللہ سے دعا مانگو۔ دن بھر میں ٹینشن میں تھا، دن بھر روزہ تھا، دن بھر ٹینشن میں تھا۔ افطار کے وقت وہ بولی کہ اللہ سے دعا کر لو، اللہ سے دعا مانگو جو مانگنا ہے۔ میں نے کہا، کس چیز کی دعا؟ کہنے لگی، جو دل چاہے مانگو، جو ذہن کہے وہ مانگو۔ کیا مانگو؟ یہ کہ آسمان سے $15,000 آ جائیں، کیا یہ ممکن ہے؟
کیا میں یہ مانگوں کہ جتنا نقصان ہوا ہے میرے سامان کا وہ آسمان سے اتر جائے؟ اللہ اکبر، بولی جس نے آسمان بنایا ہے نا وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے آسمان بنایا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وہ چپ چاپ نماز پڑھنے لگی اور دعا میں مشغول ہو گئی، میں نے بھی دعا کی، مگر دل میں صرف وہیں $15,000 گھوم رہے تھے۔ میں چاہتا تھا سب کچھ واپس مل جائے۔ مغرب کے 1 گھنٹے بعد میرے ایک دوست کا فون آیا، کافی شاپ آؤ۔ میرے دوست کا فون آیا کیا کہ کافی شاپ آؤ، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ایسا چلو، روزہ رکھا تھا، تھوڑا چہل قدمی ہو جائے گی، اس سے مل بھی لیں گے۔ کہتے کہ میں گیا تو میرے دوست نے کہا میرے ایک جاننے والے نے پیسے جمع کیے ہیں اور وہ کسی کاروبار میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، تم سے بہتر کوئی نہیں لگا مجھے، کیا تم اس کام کو انجام دے سکتے ہو؟ ہم نے اس شخص کو بلایا، وہ آیا اور کہا میرے پاس $30,000 ہیں اور میں کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میری دکان کو $15,000 کے مال کی ضرورت ہے، کیوں نہ آدھے پیسے مال میں لگاؤں اور آدھے دکان کی تزئین و آرائش میں، منافع میں 50% کا حصہ ہوگا۔ جب تک تمہارا اصل سرمایہ پورا واپس نہ ہو جائے تمہارا 50-50۔ ہم نے معاہدہ کر لیا۔ میں نے دکان دوبارہ بنائی، مال خریدا اور عید کے بعد دکان کھول دی۔ اس دن میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میں بھول گیا دکان میں آگ لگنے سے 1 ہفتہ پہلے میری والدہ کو کینسر کی تشخیص ہوئی تھی، ٹیسٹ کروا لیے تھے اور نتائج عرفہ کے دن آنے تھے۔ نتیجے آئے، منفی تھے، الحمدللہ کوئی کینسر وینسر نہیں تھا، الحمدللہ مکمل طور پر وہ صحت مند تھی۔ جب امی جان کو پتہ چلا تو خوشی سے پورا دن روتی رہی، اللہ کا شکریہ ادا کرتی رہی۔ دکان دوبارہ کھل گئی، امی شفا یاب ہو گئیں اور پھر میری بیوی نے فون کر کے بتایا کہ اس نے حمل کا ٹیسٹ کیا، وہ حاملہ ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا اب سمجھ میں آیا روزہ رکھنے اور عرفہ کے دن دعا مانگنے کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ میں نے دل میں کہا سبحان اللہ، کچھ دن پہلے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا ختم ہو گئی ہے اور آج صرف ایک مخلص دعا سے سب کچھ پلٹ گیا۔ اس دن میں نے اللہ کے سامنے عاجزی کا وہ سبق سیکھا جو کبھی نہیں بھولوں گا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کبھی وہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں۔ عید کے بعد کاروبار اچھا چلنے لگا، جلد ہی وہ $3,000 واپس ہو گئے۔ میں نے وہ پیسے واپس دینے جب گیا مگر تب کہانی میں ایک اور نیا موڑ آیا۔ اس شخص نے کہا سچ یہ ہے کہ یہ پیسے میرے نہیں تھے، کسی شخص نے جس کی بیوی کینسر سے صحت یاب ہوئی تھی اللہ کی رضا کے لیے تمہیں دلوائے، وہ تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا گمنام رہ کے۔ یہ پیسے تمہارے ہیں، کوئی واپس نہیں مانگے گا۔ اللہ کی قسم، میں گھر آ کر کمرے میں بند ہو گیا اور 1 گھنٹہ بچوں کی طرح رویا، اللہ کی رحمت اور عنایت پر جو میں نے محسوس کیا۔ اب بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے آنکھوں میں صرف آنسو نہیں خون کے آنسو نکلتے ہیں کہ میں نے رب سے دوری میں وقت گزارا، لیکن جب اللہ سے قریب ہوا تو مجھ سے بے حد قریب ہو گیا۔ اسی تجربہ نے مجھے یوم عرفہ، روزہ، دعا اور اللہ پر اعتماد کا اصل مطلب سکھایا۔ یہ میری زندگی کا نقطۂ آغاز بن گیا۔ میں نے توبہ کی اور دین سے جڑ گیا۔ جانتے ہیں اللہ کبھی کبھی دینے کے لیے روکتا ہے اور روکنے کے لیے دیتا ہے، یہی اس کی حکمت ہے۔ اللہ بڑی ذوالجلال ہے، اللہ بڑی کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 بابرکت دن ہیں، ہم دعا توبہ اور ذکر میں محنت کریں اور دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کو نہ بھولیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جو کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرے اسے بھی وہی اجر ملے گا جو نیکی کرنے والے کو ملتا ہے۔ میرے دوستو، عرفہ کا دن ہے، آج کا دن اللہ کی بارگاہ کے لیے وقف کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے وقف کر دیں، چھوڑ دیں کام، آج رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔
آپ کی ہر پریشانیاں ہر مصیبت دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔